بدقسمتی سے پچھلے 13 سال میں جب سے یہاں تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور ان 13 سالوں میں اس صوبے کی طرف خصوصاً اور پھر پشاور کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں رہا. کرپشن کے سب سے سنگین مسئلہ یہاں کرپشن کا ہے, اور بھی صوبائی حکومت کا, وہ بھی تحریک انصاف کی کرپشن کا. اس پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا کہ یہ 8,404 ارب روپے آپ کو اپنے ضلع میں ان 13 سالوں میں لگتے ہوئے کہیں نظر آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین, حق دو پشاور تحریک یہ ایک نئی تحریک جس کو جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی جانب سے جس کی شروعات کی گئی ہے. حق دو پشاور تحریک کیا ہے, یہ کس سلسلے میں اس کا آغاز کیا جا رہا ہے, اس تحریک کے پیچھے مقاصد کیا ہیں, یہ تمام صورتحال لے کے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جماعت اسلامی کے رہنما سابق صوبائی وزیر کاشف اعظم صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے, وہ آج موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. یہ سوالات ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں. پشاور اصل میں تاریخی طور پہ آپ دیکھیں, پشاور کسی کا شہر نہیں, لیکن پشاور ہر ایک کا شہر ہے. چاہے وہ چترال میں رہتا ہے, چاہے وہ دیر میں رہتا ہے, چاہے وہ وزیرستان میں رہتا ہے, سوابی میں رہتا ہے, ایون اگر میں یہ کہوں کہ وہ افغانستان میں بھی رہتا ہے. صحیح. تو ان کا شہر پشاور ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ منی خیبر پختونخوا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ ہمارا دارالخلافہ اور شہر اقتدار بھی ہے. ہمارے صوبے کا, پاکستان کی اس موجودہ حیت میں جو ہے ہمارے صوبے کا یہ دارالخلافہ بھی ہے. صحیح. پشاور کے ساتھ ہر بندے کے صوبے میں رہنے والے کا کسی نہ کسی حوالے سے تعلق رہا ہوتا ہے. یا اس نے خود یہاں تعلیم حاصل کی ہوتی ہے, یا اسپتال کی کوئی فیسلٹی ہوتی ہے, یا جاب کے لیے وہ یہاں رہتا ہے, یا اس کے بچے یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا وہ جو نوکریاں کرتے ہیں, جو سرکاری نوکریاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پشاور کے کوئی نہ کوئی تعلق رہتا ہے. صحیح. بدقسمتی سے پچھلے 13 سال میں جب سے یہاں تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور ان 13 سالوں میں اس صوبے کی طرف خصوصاً اور پھر پشاور کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں رہا. پشاور کی سڑکوں کا آپ دیکھ لیں, ان کا ہیلتھ سسٹم آپ دیکھ لیں, یہاں پہ تعلیمی نظام دیکھ لیں آپ, وہ سب بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے, خیبر پختونخوا تمام لوگوں کی میں بات کروں, پھر خصوصاً پشاور کی بات کروں, کہ یہاں کی جو جماعتیں ہیں ہے تو پاکستان کی سطح کی, جیسے NPO ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, جمعیت علماء اسلام ہو گئی, مسلم لیگ ہو گئی, انہوں نے بھی اس صوبے کو اس حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ چونکہ یہاں سیاسی رائے پچھلے 1-2 الیکشن میں تحریک انصاف کے حق میں آ رہی ہے, تو اس لیے انہوں نے, اگر وہ کرتے بھی ہیں تو عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں, عمران خان کے متعلق بات کرتے ہیں, ملک کی سطح کی بات کرتے ہیں, یہاں کے گورننس ایشوز پہ, یہاں کے جو دوسرے معاملات ہیں, کرپشن کے جو معاملات ہیں, کرپشن کے سب سے سنگین مسئلہ یہاں کرپشن کا ہے, اور بھی صوبائی حکومت کا, وہ بھی تحریک انصاف کی کرپشن کا. اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. اسی وجہ سے جو میڈیا, نیشنل میڈیا ہے, اس سے بھی ہمارا گلہ ہے کہ بھائی آپ 24/7 جو نیوز سائیکل چلاتے رہتے ہیں, جس میں خصوصاً 7 سے رات کے 11 بجے تک جو پروگرام ہوتے ہیں, اس میں یا مثبت یا منفی ذکر عمران خان کا تو آتا رہتا ہے, لیکن اس کی جو 13 سال سے یہاں پر حکومت ہے, اس کی طرف کبھی نیشنل میڈیا کا کیمرہ نہیں آیا. کبھی یہاں گورننس کیسی ہو رہی ہے, یہاں اسپتالوں کی صورتحال کیا ہے, یہاں کرپشن ہے کہ نہیں ہے, یہاں پر تعلیمی صورتحال کیا ہے, یہاں پر روزگار کی صورتحال کیا ہے, اس کی طرف تھی نہیں اٹینشن. ہم نے ضرورت محسوس کی جماعت اسلامی نے کہ ہم اس سلسلے میں آواز اٹھائیں, ہم اس سلسلے میں ایک فورم بنائیں, ایک ایسا فورم بنائیں جس میں اگر جماعت اسلامی سے ہٹ کر بھی کوئی ہمارا ساتھ دینا چاہے, ایک تو آپ ایک مخصوص پارٹی, ایک نظریے کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ ہے جماعت اسلامی کے امبریلا کے نیچے, یہ ہماری جو پوری تحریک ہے بالکل جماعت اسلامی کے امبریلا کے نیچے. لیکن ہم نے حق دو پشاور کو تحریک اس کا نام اس لیے بھی دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ اس میں شامل ہونا چاہے بغیر جماعت اسلامی کو سپورٹ کیے بھی, وہ کہتا ہے کہ میں اس تحریک میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں, چاہے وہ آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں, چاہے وہ کسی سرکاری بندے ہیں, چاہے ایون وہ کسی اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پشاور سب کا شہر ہے, چاہے وہ NP جماعت اسلامی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, جرنلسٹ ہو, کوئی بھی ہو, فوجی ہو, پولیس والا ہو, تحصیلدار پٹھو, یہ سب کا شہر ہے. تو اس شہر کے لیے ہم نے جو ہے وہ آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. کاشف اعظم صاحب, آپ کا موقف اور آپ نے جو اپنی تمہید باندھی, لیکن ایک طبقے کا موقف ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جب بھی موقع ملتا ہے, وہ چاہے جماعت اسلامی ہو, وہ جمعیت علماء اسلام ہو, مسلم لیگ ہو, ANP ہو, پیپلز پارٹی ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ پشاور کو نظر انداز کیا. وہ اس میں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت نے ارباب جہانگیر خان مرحوم کے بعد کسی پشاور کے کسی سیاستدان کو اس صوبے کے وزارت اعلیٰ کے لیے ان لوگوں نامزد نہیں کیا, ان کو نومینیٹ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ بنو کا وزیر اعلیٰ اگر آتا ہے تو وہ
بنو کی ترقی پہ زور دیتا ہے. مردان کا وزیر اعلیٰ مردان کو دیکھتا ہے. اگر اس طرح نوشہرہ کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ نوشہرہ کا دیکھتا ہے. اس طرح اگر کسی اور علاقے سے کوئی وزیر اعلیٰ آتے ہیں تو وہ اپنے ڈسٹرکٹ یا اپنے ڈویژن تک محدود رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پشاور میں جو ایک احساس محرومی آج بہت زیادہ اب لوگ محسوس کر رہے ہیں اس احساس کو, وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ اس کی ایک وجہ ہے پشاور میں جو احساس محرومی پائی جاتی ہے؟ یہ ایک اینگل تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کا وزیر اعلیٰ نہیں آیا, لیکن وزیر اعلیٰ دیکھ اس پارٹی کا آتا ہے جس کو اکثریت ملتی ہے, پھر اس پارٹی کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ کس کو اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کرے. یہ تقریباً جو بھی سیاسی جماعت جیتی ان کا ایک اپنا انٹرنل ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس نے کس کو وزیر اعلیٰ بنانے اور کس وجہ سے بنانے, مطلب کہ اس میں کیا وہ کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو وزیر اعلیٰ یہ لوگ بنائے نا. یہ مطلب یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو ہو نہیں سکتا, لیکن بہرحال پشاور جو ہے, میں نے کہا نا پشاور ایک کھلے دل کا مالک شہر ہے. یہاں پہ ہمارے جو بھی ساتھی ہے, جو بھی یہاں رہے, انہوں نے اپنی سیاسی حیثیت بھی بنائی, کسی بھی پارٹی کے رہے, ضروری نہیں کہ ان کا ڈومیسائل پشاور ہو, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو. پشاور ایک کھلے دل کا مالک. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں اس میں اس طرح پشاور کا حصہ نہیں بنا, لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, جس حکومت کا میں حصہ رہا ہوں, متحدہ مجلس عمل کی یہاں پر حکومت تھی. آپ دیکھ لیں کہ متحدہ مجلس عمل کی حکومت نے یہاں ہیلتھ سیکٹر میں کتنا کام کیا. نمبر 1 آپ کا IKD جو کڈنی سینٹر ہے, بہت بڑا کڈنی سینٹر ہے, وہ متحدہ مجلس عمل کی حکومت میں شروع ہوا. اس وقت وزیر صحت جو تھے جماعت اسلامی کے عنایت اللہ خان صاحب تھے. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وہ متحدہ مجلس عمل کی حکومت میں شروع بھی ہوا. میں خود اس کے افتتاح میں موجود تھا. آپ دیکھ لیں خیبر میڈیکل یونیورسٹی 1988 سے جب بے نظیر پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تھی, انہیں خیبر میڈیکل کالج کے کانوکیشن میں میڈیکل یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا. پھر ریسیپروکل جو بھی گورنمنٹ کرتی نہیں, لیکن اس کو عملی ہم نے متحدہ مجلس عمل کی حکومت نے بنایا. یہاں گرلز میڈیکل کالج کو آپ دیکھ لیں, یہاں LRH اور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کی بڑی بڑی ایمرجنسی سروسز کو آپ دیکھ لیں, یہ ساری جماعت اسلامی نے بنائی ہیں. یہاں کا برن اینڈ ٹراما سینٹر آپ دیکھ لیں, یہ بھی متحدہ مجلس عمل کی حکومت میں شروع ہوا. میں NP کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ وہ منصوبے, چونکہ وقت لگتا ہے پورے ہونے میں, حیدر ہوتی صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے بند نہیں کیا بلکہ ان کو پورا کیا. یہ نہیں کہا کریڈٹ مجھے نہیں مل رہا تو میں جو ہوں. یہ فلائی اوورس کا تصور ہماری حکومت میں شروع ہوا. مفتی محمود صاحب فلائی اوور بنایا گیا تھا, دوسرے بنائے گئے تھے. ہماری حکومت میں جو ہے متحدہ مجلس عمل جماعت اسلامی GA کی جو مشترکہ حکومت تھی, اس میں ہم نے اس میں کوشش کی تھی. آپ کی بات میں وزن ہے کہ بنو مردان نوشہرہ اس کا وزیر اعلیٰ تھے تو اس کو زیادہ توجہ دے, اس بات میں آپ کی وزن ہے. لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد یہ جو 13 سال پچھلے آپ کے گزرے ہیں, آپ پورے پشاور پہ نظر ڈالیں. آپ یہاں رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, جرنلسٹ ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا. میں تو شاید پولیٹیکلی ایک بائسڈ بات کر سکتا ہوں کہ میرے ایک سیاسی نظریے, اب تو بائسڈ نہیں, اب تو جرنلسٹ. آپ دیکھ لیں نا, ایک BRT کا منصوبہ ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے پشاور کو کیا, اس صوبے کو کیا دیا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری صوبائی فائنینس کی اس پہ بھی موجود ہیں فگرز. 8,404 ارب روپے مرکزی حکومت نے, جو ہمارا حصہ تھا, احسان نہیں تھا, وہ ہمارے صوبائی خزانے میں انہوں نے جمع کرائے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ پشاور نہیں KPK کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ یہ 8,404 ارب روپے آپ کو اپنے ضلع میں ان 13 سالوں میں لگتے ہوئے کہیں نظر آئے ہیں؟ آپ دیکھ لیں, آپ خود جائزہ لے لیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, لگے ہوئے ہیں تو فبیہا, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اگر لگے ہوئے نہیں ہیں تو پھر کرپشن کے خلاف آواز میں ہماری مدد کریں. اس میں آبادی کے تناسب سے پشاور کا ان 8,404 ارب روپے میں 1,000 ارب روپے حصہ بنتا ہے آبادی کے حساب سے. کہ آپ کو پشاور میں 1,000 ارب روپے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہیں؟ میں نے کہا نا ایک BRT ہے, وہ بھی فارن لون سے بنے. اچھا, 8,404 ارب روپے میں نہ فارن لون شامل ہے, یہ تو مرکز میں بھی جو ہے NFC ایوارڈ کے تحت ڈیوٹیز, ٹیکسز, بجلی کا منافع, جو کرک وغیرہ میں تیل نکلتا ہے, ٹیکس پول میں ہمارا حصہ, یہ جو ہمارا حصہ ہے دوسرے صوبوں کو بھی ملے. یہ نہیں کہ دوسرے صوبوں کو نہیں ملا. میں پھر کہہ رہا ہوں, کسی حکومت نے ہم پہ احسان نہیں کیا, ہمارا حق تھا, لیکن اس میں نہ فارن لون شامل صوبائی حکومت نے لیے, نہ اس میں صوبے کی اپنی جو آمدن ہے, اپنے جو ٹیکس, یہ بھی اس آمدن میں شامل نہیں ہے. اگر آپ اس میں شامل کرتے ہیں وہ سب تو یہ 10,000 ارب سے بھی بات اوپر چلی جاتی ہے, بات اس سے اوپر چلی جاتی ہے. لیکن یہ 1,000 ارب روپے میں ہم پشاور میں کچھ لگتا نظر نہیں آ رہا. یہاں ان کا مشہور و معروف ہیلتھ سسٹم آپ دیکھ لیں. یہاں پہ ابھی فاؤنٹین ہاؤس ہے, 2005-6 میں ایک آئیڈیا کنسیو کیا گیا, 2010 میں ایکچولی اس کو فنڈ, دیکھیں جس نے کام کیا میری پارٹی کا نہیں ہے. ANP کے ساتھ میرے شاید تحریک انصاف سے زیادہ نظریاتی اختلافات ہوں گے, کیونکہ وہ بھی تاریخی جماعت ہے, ہم بھی تاریخی جماعت ہیں, ہمارے مسائل
مطلب تاریخی طور پہ چلے آ رہے ہیں. نظریاتی لیکن issues حیدر ہیں، بالکل ہوتی ہاں. صاحب نے اس فاؤنٹین ہاؤس جو یہاں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کے لیے اور ڈرگ ریہیب والوں کے لیے ایک منصوبہ ہماری حکومت نے کنسیو ہوا, PC1 بنا, اس کے لیے فنڈنگ حیدر ہوتی صاحب نے دی. صحیح. وہ بنتے بند ان کی حکومت آ گئی, وہ مر مرا کے وہ فاؤنٹین ہاؤس حیات آباد میں ایک بہترین بلڈنگ بن گئی ہے. 2021 میں سوشل میڈیا پر موجود ہے, یہاں کے ایک جھگڑا صاحب ہوا کرتے تھے, انہوں نے جو ہے اس کا افتتاح بھی کیا, آپریشنل کرنے کا اعلان بھی کیا. صحیح. وہ فاؤنٹین ہاؤس آج تک آپریشنل نہیں ہے. صحیح. میں وزیر اعظم صاحب کو کہنا چاہتا ہوں, آپ جس پنجاب اور لاہور کے دورے پہ گئے تھے نا, وہاں پر 4,500 بیڈ اویلیبل ہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز والوں کے لیے, اور جس سندھ کے دورے پہ آپ جا رہے ہیں وہاں 3,650 بیڈز اویلیبل ہیں جن کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, جن کو نارمل زبان میں کہنا نہیں چاہیے لیکن ہم ذہنی مریض کہتے ہیں, ان کو سائیکولوجیکل ان کے لیے. یہ فاؤنٹین ہاؤس ایکٹیو بھی ہو جائے تو اس صوبے میں صرف 500 بیڈ ہیں ان مریضوں کے لیے, 250 اس ہسپتال کے ایڈ ہو جائیں گے تو 750 بھی کوئی کارنامہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے بندے, وہ فاؤنٹین ہاؤس تو آپ وہ کریں نا, اس کو سٹارٹ تو کریں نا. لیکن بہرحال ان لوگوں کا اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں. بالکل یہی بات آپ کی درست ہے کہ جب ہم پرفارمنس کی بات ہم کرتے ہیں یا حکومت سے جب ہم سوال کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ ان کے سامنے تو وہ سب بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے تو ہم عمران خان کو قید سے چھڑانے کے لیے ہمیں دیا ہے, ہمیں کسی نے اسکول کالج بنانے اسپتال بنانے کو نہیں دیا ہے. وہ تو یہی اسمبلی کے فلور پہ یہ ہم نے سنا ہے ان کے وزراء کے منہ سے. اب تو یہ تو ماضی کی بات ہو گئی. اب آگے جو آپ نے تحریک آپ نے آغاز کیا, لیکن ادھر آپ ایک سیکنڈ روک لیں اپنا سوال, میں اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. بالکل میں مان لیتا ہوں یہ جائیں, یہ عمران خان کو رہا کرائیں, یہ بالکل ایک دھیلے کا کام بھی یہاں نہ کریں, لیکن کرپشن تو نہ کریں نا. میرے 8,404 ارب روپے کدھر گئے؟ کیا وہ خزانے میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ کہنا کہ میں نے اسکول نہیں بنانا, کالج نہیں بنانا, میں نے کچھ نہیں بنانا, مجھے 804 کے لیے ووٹ ملے, فبیہا سبحان اللہ, ہم مان لیتے ہیں. لیکن میرے پیسے آپ کو کرپشن کے لیے تو نہیں ملے نا, یہ تو میرے صوبے کے پیسے ہیں, تحریک انصاف کے تو نہیں ہے نا. وہ پیسے تو پھر خزانے میں موجود رہے. جب کسی اور کی حکومت جب بھی آئی وہ ہزاروں ارب روپے آپ اس کے حوالے کر لیں کہ آپ کو ترقیاتی کام کے لیے ووٹ ملے تو آپ اس پیسے میں, یہ تو کرپشن کر رہے ہیں. اس پیسے کی اتنی لوٹ مار, ہم نے کرپشن ڈیسک اس میں قائم کیا ہے. ہمیں ایسی اطلاعات آ رہی ہے نا, ہم نے ایک واٹس ایپ نمبر دیا, ایک ای میل ایڈریس دیے ہوئے, ہمیں ایسی اطلاعات آ رہی ہے نا کرپشن کے وہ جدید طریقے صوبائی حکومت نے نکالیں کہ میں بالکل بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ گورنمنٹ اگر کوئی صوبائی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. یقیناً یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کرپٹ پریکٹسز کے نت نئے انداز متعارف ہو گئے ہیں اس دور میں, یہ اس میں کوئی وہ نہیں کاغذی منصوبے, بے شمار کاغذی منصوبے مکمل ہو گئے گراؤنڈ پہ. میں صرف ایک فار فلانگ ڈسٹرکٹ کے چترال کا پچھلے دنوں وہاں سے کتنے ایسے منصوبے وہاں پہ پیپرز میں لوگوں کو نظر آئے کہ مطلب کسی پہ میلینز کے حساب سے پیسے لگے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ وہ منصوبے نظر نہیں آ رہے. ایک کوئی پل کا منصوبہ تھا, وہ 4 لکڑی کے وہاں پہ وہ پلرز وہاں پہ ڈالے تھے اور اس پہ سرکار کے خزانے سے کوئی 18-19 لاکھ روپے وہاں سے لوگوں نے نکالے تھے نا. تو یہ صورتحال ہے. لیکن جب پھر بات ہم کرتے ہیں کہ یہاں پہ گورننس میں مسائل ہیں, لیکن یہاں کے لوگوں کا ایک وہ ہے ایشو ہے, ایک جذباتی تعلق بن گیا ہے عمران خان کے ساتھ. ہم اگر بطور صحافی بھی بات کریں, ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ لفافہ صحافی ہیں, یہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. تو اب ان حالات میں جب آپ ایک ایجنڈا لے کے آپ جا رہے ہیں, آپ اس گورنمنٹ کی نااہلی کو آپ ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں, آپ پشاور کی محرومی کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں, تو تحریک کا حیت کیا ہوگا؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ میں حیت پہ بات کرتا ہوں, لیکن جیسے آپ نے کہا نا, یہ ہمارے بڑے بڑے صحافی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کبھی آپ جائیں کمنٹ کرنے کی کوشش کریں, انہیں کمنٹ لاک کیا ہوتا ہے. وہ ایک ڈر ہے ان کا, ان کی جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے اس کا ایک ڈر ہے لوگوں میں. مجھے کل ایک ساتھی ہمارا جو سوشل میڈیا ٹیم کا ہے وہ بتا رہا تھا کہ جو میری پیج لائن پہ 14 پوسٹ ہم نے ان کے متعلق, ان کارکردگی کے متعلق کی ہفتہ 10-20 دن میں, وہ بتا رہا کہ 7,500 گالیاں مجھے پڑی ہیں. وہ ساری ماں بہن والی گالی ہے نا. یہ وہ گالم گلوچ بریگیڈ ہے, یہ وہ مشہور شعور ہے. اب پی ٹی والوں سے بات کریں, کہتے ہیں عمران خان نے مجھے شعور دیا ہے. بالکل, تو آپ کو پتہ ہے کس چیز کا شعور دیا؟ گالی دینے کا شعور دیا, دوسرے کی بے عزتی کرنے کا شعور دیا, دوسروں کی خواتین کو بے عزت کرنے کا شعور دیا. اور آپ کو پتہ ہے مجھے, آپ کو, اس صوبے کے لوگوں کو یہ شعور کتنے پیسوں میں پڑا؟ 8,404 ارب روپے میں ہم کو یہ شعور پڑا ہے. پیسے ہمارے,
ان پیسوں سے ان کو شعور ملا اور اسی پیسے کو ہمیں گالیاں دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. حق دو پشاور کی جہاں تک بات ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں ضرورت محسوس کی جا رہی تھی. ان کا ڈر ہمیں کوئی نہیں ہے. ڈرے وہ لوگ جن کے گھروں میں چوری کا مال ہوگا, ڈرے وہ لوگ جن کے گھر جن نے حکومتوں میں رہ کر چوری کی ہوگی. الحمدللہ میں رہا ہوں, میں بڑا کمزور مسلمان ہوں, لیکن میرے جتنے ساتھی رہے ہیں جماعت اسلامی والے, ہمارے جتنے ساتھی حکومتوں میں بھی نہیں بھی رہے, ہمارے گھر میں ہے بھی تو چوری کا مال نہیں ہے. اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ محبت ہوگی. اس لیے ہم تو نہ ان کی گالیوں سے ڈرتے ہیں نہ ان کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں. ہم ڈٹ کر ان کے مقابلے میں نکلے ہیں. ہم نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پالتو رہے ہیں کہ اس سے کوئی ہمیں ایک بات اٹھا کے کہے کہ آپ اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے, اس زمانے میں تھے. نہ ہم وہ, ایک تو ہم میں ڈر و خوف ان کا کوئی نہیں ہے. نہ ہم تحریک انصاف سے ڈرتے ہیں, نہ اس کی حکومت سے ڈرتے ہیں, نہ اس کے گالم گلوچ بریگیڈ سے ڈرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بالکل کلیئر بات ہے. آپ کے ذریعے میں ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ گالی دینا بہادری نہیں ہے, لیکن اگر آپ دینا چاہیں تو روزانہ مجھے 1,00,000 گالیاں دیا کریں. الحمدللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, کیونکہ اس سے آپ ہی کا کردار واضح ہوتا ہے. آپ کی تربیت, جو گالی دے رہا ہے اس کی تربیت واضح ہوتی ہے. ہم نے یہ کام کیے تھے حق دو پشاور کو میں کہ ایک ریسرچ سیل ہم نے قائم کیا ہے, جس میں ٹیکنوکریٹ بندے ہیں یہ ساری انفارمیشن اکٹھے کرتے ہیں, پھر اس کو ہم تھریش آؤٹ کرتے ہیں کہ کون سی بات کس طریقے سے کون سی معلومات اس کو ویریفائی کرتے ہیں. صحیح. ہم انشاءاللہ انسانی غلطی تو اپنی جگہ, لیکن ہماری انفارمیشن میں آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ غلطی نہیں لگے گی, بلکہ ویریفائڈ انفارمیشن ہوگی. دوسرا, ہم نے نوجوانوں پر مشتمل ایک ڈیجیٹل سیل بنایا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو, ہم نے اس صوبائی حکومت, اس کے وزیر اعلیٰ, اس کے وزراء, مشیر اور ٹاپ بیوروکریسی, ٹاپ بیوروکریسی, اس کے لیے ہم نے ایک فون نمبر دیا ہوا ہے, ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے, جس پہ لوگ ان کی کرپشن کی چیزیں ہمیں بھجوا رہے ہیں. ابھی وہ اتنا فعال بھی وہ ڈیسک نہیں ہوا کہ جتنی چیزیں ہمیں آ رہی ہیں, جتنی 18 جنوری کو انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہت بڑا کنونشن کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم پورے پشاور سے ولیج کونسلز کی سطح پر, ابھی ہم نے اس حق دو کے لیے 3-4 مہینے سے کام جاری تھا. جماعت اسلامی تو آپ کو پتہ ایک منظم جماعت ہے, تو ہم نے ولیج کونسل لیول پر عوامی کمیٹیاں بنائی ہیں, جس میں ضروری نہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھی ہوں گے, اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں جو اس گاؤں کے, اس علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان عوامی کمیٹیوں کو ہم بلا رہے ہیں 18 جنوری کو انشاءاللہ تعالی, اور ہم ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہم اپنا پورا آئندہ کا عمل بھی دیں گے. دوسرا, ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مارچ میں, جب رمضان گزر جائے گا, عید گزر جائے گی, تو ہم مارچ کے مہینے میں ایک ان کی کرپشن کے اوپر, ان کی نااہلی, بیڈ گورننس کے اوپر ہم ایک وائٹ پیپر نہیں, نارملی آپ نے اصطلاح سنی ہوگی وائٹ پیپر, بالکل. ان کی کرپشن اتنی زیادہ اس تحریک انصاف کی, ہم نے اس کو بلیک پیپر کا نام دیا. ہم ان کے خلاف, ان کے کالے کرتوتوں پر مشتمل ایک بلیک پیپر جاری کریں گے, جس میں پوری چیز ہوگی. ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں, فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لوگ غصہ ہوتے, گالی کس چیز پہ دیتے ہیں؟ جب ہم پنجاب سندھ کا نام لیتے ہیں نا, کمپیریزن میں لیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, تو یہ لوگ غصہ ہوتے ہیں کہ آپ نواز شریف کی حکومت کے دلال ہیں اور آپ زرداری کے پٹو ہیں اور اسٹیبلشمنٹ والے ہیں. بھئی ہم کمپیریزن آپ کو دے رہے ہیں. جیسے میں نے مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ دی نا, کہ ایک جگہ 4,500 بیڈز ہیں, ایک 3.5 ہیں, ہمارے ہاں 500 ہیں, اور جو 250 بنے ہوئے ہیں 6 سال سے وہ چیز بند پڑی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک اور فگر دوں, 2015 میں لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے, کیونکہ وہ 1 کروڑ روپے میں یہ لوگ انڈیا جاتے ہیں, چین, وفاقی حکومت, دوسری حکومتیں محسوس کے بننے چاہیے, انہوں نے ہمارے صوبے کو 1.82 ارب روپے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے بھیجوائے. ٹھیک ہے نا جی. اب اسٹوری کو ایک سیکنڈ کے لیے یہاں روک لیا. سندھ میں ایک گمبٹ کا سکر کا علاقہ ہے, وہاں ایک اعلیٰ جدید قسم کا بنا ہوا ہے لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر, بالکل. اور وہاں یہ نہیں کہ سندھیوں کا علاج ہوتا ہے, پورے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں, پورے پاکستان سے, آپ سے پوچھا بھی نہیں جا کر آپ کا شناختی کارڈ ہے, پورے پاکستان سے فری علاج وہاں ہو رہا ہے. اب انہوں نے ایک اچھا کام کیا تو میں اس کی بات نہیں کروں گا. پنجاب میں PKLI کو دیکھ لیں, مشہور ہے, ثاقب نثار صاحب کے زمان چیف ایک سٹوری بھی بنی تھی, بورڈ ڈسٹرب ہوا تھا, وہ ایکٹیو ہے, وہ کام کر رہا ہے. یہاں پہ انہوں نے کیا کیا, 2015 میں 1.82 ارب روپے مرکز نے بھجوائے, وہ غائب ہو گئے. وہ جی جس نے کہا لیا آج تک وہ نہیں بن سکا. ابھی انہوں نے کیا کرپشن کی انہوں نے گیم نکالی ہے. یہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ کے مریض کو اسلام آباد میں شاید شفٹ کیا جاتا ہے, وہاں تحریک انصافی کی چند لوگوں کی انویسٹمنٹ کی کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, وہاں کو 67 لاکھ روپے ایک مریض کی صوبائی حکومت دیتی ہے. ٹھیک ہے, دیے انہوں نے, صحیح ہے. وہاں پہ ڈاکٹرز کو پیمنٹ ہوتی ہے, ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کٹتی ہے, اور اس مریض کے 25 لاکھ روپے ہر آپریشن میں یہاں پر ان کی جیبوں میں آ رہے ہیں واپس. یہاں پر مطلب میں جو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کرپشن میں آپریشنز کو نہیں چھوڑا, مریض کو نہیں چھوڑا. کل مینا خان ایک ہاسپٹل جا کر, الحمدللہ ہماری تحریک کا اتنا اثر ہوا کہ مینا خان جو ان کا وزیر ہے, وہ ایک ہاسپٹل میں گیا, جب وہاں سہولیات نہیں تھی, ایک مریض نے رونا شروع کر دیا, تو باقاعدہ میڈیا کے سامنے اس نے اس سے معافی مانگی
کہہ رہا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہیلتھ سسٹم پر میڈیا پہ سر آئے ہوئے. ان لوگوں میں یہ بھی ہے نا, ان کو سمجھ نہیں آتی, خود اپنی ویڈیوز بھی بناتے رہتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ ہم ٹھیک بنا رہے ہیں کہ غلط بنا رہے ہیں, تو ان کو اس پہ معافی مانگنا پڑی. تو ہم نے اس طرح ایک سیل بنائے ہوئے, ہم بلیک پیپر جاری کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مارچ میں. ہم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, ہم موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو. میں آپ کو ایک اور سٹوری بتاؤں. ٹریفک کا لائسنس ایشو ہوتا ہے ایک پولیس ٹریفک سے. صحیح. پچھلے چند سال ہو گئے حکومت نے جس نے فیصلے کیا, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی ایشو ہونا شروع ہو گئے. لوگ ہمارے پاس درجنوں لوگوں نے اپنی چٹھیں بھجوائی ہیں کہ میں ایک سال سے رینیول کے لیے پھنسا ہوا ہوں. وہاں پر حکومت کا فگر ہے, وزیر اعلیٰ کا بیان آیا ہوا ہے, 1,75,000 ڈرائیونگ لائسنسز جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں. وہ بند پڑے ہوئے, لوگوں کو نہیں ملے. یہ 1,75,000 لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے یا رینیول کے لیے یا نئے لائسنسز کے لیے. اگر سر جی ان کی سٹوری شروع ہو جائے نا اس کی کرپشن کی, دن بدن نئے طریقے. انہوں نے خانہ کاش ایک معاملہ ہوتا ہے یہاں پٹوار کے سسٹم میں. بالکل. ایک آپ کا ملکیت میں نام ہوتا ہے, کسی کا خانہ کاش میں ہوتا ہے. پاکستان کے زمانے سے لوگ اس میں انتقال کرتے ہیں, حکومت نہیں آپ کریں. انہوں نے اس پہ 4 سال سے پابندی لگا دی ہے. اب وہ تو چھوڑیں کہ آپ نے کسی نئی زمین خرید, اگر آپ کے باپ دادا کے زمانے کی زمین بھی ہے نا تو آپ خانہ کاش میں اس کو انتقال نہیں کر سکتے. پوچھے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کمشنر لیولز اور ان کے افسران کے لیے کرپشن کا طریقہ نکالے ہوئے. آپ کسی بھی, آپ تو جرنل سے کسی سے بھی پوچھ لیں, کسی پٹوار خانے میں جا کے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں, جس کا خانہ کاش میں انتقال ہوگا نا اس کا منیمم ریٹ رشوت کا 1,00,000 روپے مرلہ ہے. آپ کو اپنی زمین پر ایک ٹیکسز کے علاوہ 1,00,000 روپے مرلہ پیسے دینے ہوں گے. 10 مرلے تو 10 لاکھ. پھر وہ خانہ کاش میں آپ کو کوئی ڈرامہ کر کے اس سے نکال کے آپ کی ملکیت میں انتقال کرا دیتے ہیں. یہ انہوں نے بیوروکریسی کو کرپشن پہ لگائے ہو کہ اپنے لیے بھی کم ہو نا, ہمارے لیے بھی کم ہو, اپنے لیے بھی کم ہو. تو جتنے انتقالات یہاں ہو رہے ہیں لوگوں کو اتنی بڑی تکلیف ہے, اس سے اتنی بڑی تکلیف ہے. تو سر جی ہم اگر اسٹوریز پہ شروع ہو جائے نا, یہ ہفتہ 10 دن میں اتنی زیادہ اسٹوریز ان کی جمع ہوئی ہے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پورے پشاور سے یہ کہتا ہوں, خصوصاً تحریک انصاف کے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ عمران خان آپ کا لیڈر ہے, وہ جو ہے بھی, اگر اس کی بات آپ مانتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے, کرپشن کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. وہ ایک لفظ استعمال کرتا تھا کہ آپ کو تلاشی پاناما کے دنوں میں کہ آپ کو تلاشی دینا پڑے گی. تو میں بھی ان سے یہ کہتا ہوں کہ آئے حق دو پشاور میں آپ شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ ہی بھی شامل ہو جائیں, تاکہ ہم اس تحریک انصاف کی صوبائی حکومت جو 4 وزراء اس کے گزرے ہیں, جو ان کی وزراء کی ٹیم گزری ہے, جس نے اس میں کرپشن کی ہے, جس نے بھی کی, آئے مل کر اس کی تلاشی لیتے ہیں. اور میرا اور آپ کا اور ہم سب کا جو روپیہ انہوں نے کھایا ہوا ہے اس کا ہم ان سے حساب لیں. صحیح. کاشف اعظم صاحب تھینک یو سو مچ. امید کرتے ہیں کہ یہ جو حق دو پشاور موومنٹ ہے, یہ تحریک جب آگے بڑھے گی, جب اس میں اس شہر کے لوگ اور ہم سب جب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے, تو یقیناً آج کے حکمران یا جو ماضی کے حکمران ہیں وہ یقیناً پشاور کو اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا حساب دینے پہ مجبور ہوں گے. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.